السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں وَمِنَ النَّاسِ سب سے پہلا لفظ وَمِن، اور کے معنی میں من، یہ حرف جار ہے۔ اس کے معنی اعوذ باللہ من الشیطان میں بھی گزر چکا۔ من کے معنی عام طور پہ سے ہوتا ہے، لیکن کبھی اس کے معنی میں سے یعنی کچھ کے معنی میں آتا ہے، بعض کے معنی میں آتا ہے، جیسے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں۔ اس میں سے کچھ، تو یہ میں سے کچھ یا بعض کا معنی دیتا ہے، تو یہاں اسی معنی میں آیا ہے وَمِن، اور کچھ ہیں الناس، لوگ۔ ناس یہاں الناس ہے، الف لام معرفہ کا ہے، ناس لوگ۔ من جو یہ بھی اس میں موصول ہے، اس کے بارے میں گزر چکا۔ یقول یہ قول سے ہے، قول کے معنی ہوتے ہیں کہنا، بتانا۔ اسی سے فعل ماضی آتا ہے، قال، اس نے کہا۔ یہ فعل مضارع ہے، یقول، وہ کہتا ہے۔ من یقول، جو کہتا ہے، وہ جو کہتا ہے۔ اور اسی سے آپ بار بار پڑھتے ہیں قل، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ قل وہ فعل امر ہے، حکم ہے، قل کہو، تو قول سے یہ سارے بنے ہیں۔ اردو میں بھی لفظ قول استعمال ہوتا ہے کہ فلاں کا قول ہے، یعنی فلاں کا کہنا ہے۔ یقول وہ کہتا ہے، یا فعل مضارع میں وہ کی علامت فاعل وہ، یقول وہ کہتا ہے۔ تو وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آمنا، ایمان سے، وہی امن سے ایمان، بھروسے پر کچھ مان لینا۔ ایمان کے معنی ایک خاص ٹرم میں، اسلام کی ٹرم میں، اللہ، آخرت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جو انہوں نے بتایا اس پر ایمان۔ آمنا، تو آمنا وہ ایمان لایا، فعل ماضی، یعنی یہ کام ہو چکا۔ اور آمنا ہم ایمان لائے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے باللہ، اللہ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر۔ وا کے معنی اور ہیں، بالیوم بے علیحدہ ہے ساتھ، اور پر کے معنی میں یہاں الیوم دن، خاص دن، الآخر آخری، یعنی روز آخرت، الیوم الآخر روز آخرت۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، یعنی ایمانیات کا جو پورا پورشن ہے اس کا ابتدائی حصہ بھی ذکر کر دیا کہ اللہ پر، اور اس کا اختتامی حصہ بھی ذکر کر دیا آخرت کے دن پر۔ یعنی کہنے کا یہ مطلب ہے ہمارا مکمل ایمان ہے، تو ہم بھی اے مسلمانوں تم میں شامل ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وما ہم بمؤمنین۔ وا اور کے معنی میں بھی آتا ہے، وا کبھی قسم کے معنی میں آتا ہے، جیسے واللہ، خدا کی قسم، اللہ کی قسم۔ لیکن یہاں وا نہ اور کے معنی میں ہے، نہ قسم کے معنی میں ہے۔ یہاں وا حالیہ ہے، حال بتا رہا ہے۔ واو کئی جگہ آتا ہے حال بتانے کے لیے، جیسے یہاں وا حال یہ ہے کہ ما نہیں
ہم وہ لوگ، ضمیر یہاں علیحدہ سے ضمیر منفصل کے طور پہ آئی ہے، جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، یعنی وہ سب لوگ، دے، وما ہم، حال یہ ہے کہ وہ لوگ نہیں ہیں، بمؤمنین، بمؤمن، پھر مؤمن سے آگے یانو لگا کے اس کی جمع بنائی گئی، مؤمنین، مومن کے معنی ایمان والا، آمنا وہ ایمان لایا، یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے، اور مؤمن ایمان لانے والا یعنی مومن ایمان والا، اور اس سے پہلے بے لگا ہے، بے آپ کو معلوم ہے کہ اعوذ باللہ میں بھی، بسم اللہ میں بھی گزرا، اور ایمان باللہ میں بھی آتا ہے، تو بے کے معنی ہوتے ہیں اتصال، الحاق، کسی سے مل جانا۔ تو فرمایا حال یہ ہے کہ ماہم وہ نہیں ہیں مومنین کے حلقے سے، ان کے اتصال ان کا کوئی نہیں، ان سے کوئی تعلق نہیں، یعنی ان کا ایمان کی بنیاد سے ہی کوئی تعلق نہیں، دعوے یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ ان کا مومنین سے کوئی تعلق نہیں، وہ مومن سرے سے ہے ہی نہیں۔ یہ ہے اس آیت کا مطلب۔ اللہ تبارک و تعالی نے شروع میں سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیات میں مومنین کی صفات اور ان کا نتیجہ بتایا، پھر اس کے بعد آیت نمبر 6 اور 7 میں ان لوگوں کا بیان تھا جو کہ اللہ کے قانون کے واضح اور صاف طور پر منکر ہیں۔ اس کے بعد آج سے 13 آیات کا نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، جس میں سلسلے کی یہ پہلی آیت ہے جو گراؤنڈ بنا رہی ہے اس 13 آیات کی پوری سیریز کی، کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نہ پکے مومن ہوتے ہیں نہ پکے کافر ہوتے ہیں، بلکہ ایک اور کردار ہوتا ہے معاشرے میں کہ جب حق بات ان کے سامنے آتی ہے تو وہ دوغلے پن کا شکار ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں اور کچھ دوغلا پن کرتے ہیں، اس میں بھی فرق ہے، اور ان دونوں کرداروں کے بارے میں ان 13 آیات میں گفتگو ہوگی۔ یہ جن کو ہم عام ٹرم میں منافق کہتے ہیں، تو جو میں نے کہا کچھ ہوتے ہیں کچھ کرتے ہیں، اس میں بھی جو فرق ہے وہ اصل میں منافقت کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک منافق اعتقادی ہوتا ہے جو کہ وہ اسے معلوم ہے میں کافر ہوں، اور پھر وہ کافر ہونے کے باوجود دعوی ایمان کرتا ہے، تو یہ وہ ہیں جو منافقت کرتے ہیں۔ اور کچھ وہ ہیں جو بیچارے سمجھتے بھی یہ ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں وہ ایمان والے نہیں ہیں، اور وہ منافق عملی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر قسم کی منافقت سے محفوظ رکھے، منافق اعتقادی ہونے سے بھی محفوظ رکھے، منافق عملی ہونے سے بھی محفوظ رکھے۔ حقیقی منافق جو منافق اعتقادی ہے اس کردار سے بھی بچائے، اور جو مجازی منافق یعنی منافق عملی ہیں ان سے بھی اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ ان کی تشریح انشاءاللہ اگلی آیات میں آئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔